اوقات اللہ رب العالمین نے ذکر کر چکے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اب آئیے ایک پس منظر آپ کو دکھاؤں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں جب میرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، میں شدید غمزدہ ہو گئی، میں پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے بعد تو کوئی ایسا مسلمان مجھے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے، ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا مسلمان نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ پہلے مہاجر ہے۔ ابو سلمہ کے بارے میں کہتی ہے وہ، ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ تو اس طرح مجھے علماء اس طرح مجھے نہیں مل سکتا ہے، اس طرح مجھے مسلمان مجھے نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ان کے دماغ کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا الا خلف اللہ لہ خیرا منہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسے مد نظر رکھی، اس نے اپنے سلاخوں کے اندر رکھی اور ان پہ عمل کرتی رہی۔ وہ کہتی ہے کہ میں غمزدہ ہو گئی، کبھی پریشانیوں کے عالم میں شکار ہو گئی، میں اپنے آپ کو میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں کہ میں کیا کروں۔ اس کے درمیان اب میری حالات ایسی ہو چکے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کیا بیان کر سکوں، میری ایسی حالات نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میں نے اعمال کی۔ کون سے اعمال؟ اللہ وہ کہتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مولا کریم مجھے اجر دے، مولا کریم اللہ تو غفور رحیم، اللہ تو بہتر مجھے بدلا دے، اللہ تو غفور رحیم، اللہ تو ہی دینے والا کہ مولا کریم۔ یہاں تو ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہتر ہی بدلا دیا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے عطا کر دیا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے برداشت کر کے رہی، مجھے بہت پریشانیاں ہوتے رہی، میں برداشت کرتی رہی، آخر حال ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر دیا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایک عورت قبر کے قریب رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اتقی اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کیا کرو۔ وہ خاتون کہتی ہے، یہ اللہ کے نبی اے شخص، تمہیں صبر کرنے کی تم بارے میں کیوں کہتے ہو؟ تم ایسی بات میرے سامنے کیوں لاتے ہو؟ صبر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت لاحق ہو چکی ہے، مجھے کتنی اذیت پہنچ رہی ہے، میں کتنا پریشان حال ہوں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس خاتون کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خاتون کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب خاتون کو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، میں آپ کے بارے میں لوگوں کے سامنے ذکر سن چکی ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، میں آپ کے چہرے کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں انجان میں کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ارے صبر تو اس صدمے میں ہوتا ہے جب ابتدائی صدمے پہ ہوتا ہے۔ وہ خاتون کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، تمہیں وہ صبر اس وقت کرنی تھی جب تک شروع میں تمہیں مصیبت آ چکی تھی، اسی وقت تمہیں صبر کرنی تھی، تبھی تم کامیاب رہتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحط شجرۃ ورقها۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب کسی مسلمان پر جب کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ایک کاٹی چھپ جانے کے برابر کیوں نہ ہو، اس سے زائد کیوں نہ ہو، اگر وہ صبر کرتی ہے، اگر وہ صبر کی دامن کو پکڑا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کما تحط شجرۃ ورقا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس طرح کہ ایک درخت اپنے پتے کو گرا دیتا ہے اسی طرح ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین گرا دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے صبر کرنا سیکھیے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی۔ آج آپ دیکھ رکھیں گے سوشل میڈیا کے درمیان ایسے ایسی حالات ہیں، وہ حالات لے کے چل نہیں پا رہے، اپنے حالات کو اپنے ہینڈنگ پہ لے نہیں پا رہے۔ اور میرے ساتھیوں، صبر کرنا سیکھیے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آتی رہے گی، اس صبر کو، ان صعوبتوں کو برداشت کرنا سیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کی تلقین بھی دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، مولا کریم ہم تمام کو اللہ صبر کرنے کا اللہ تو موقع دے، مولا کریم صبر کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ دے، مولا کریم۔ مولا کریم ہمیں سے جو اللہ قرض دار ہے اللہ ان کی قرض کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمیں سے جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اللہ ہمیں سے جو اللہ بیمار ہے اللہ انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو قبر کے اندر ہمارے ماضی میں چلے گئے لوگ، اللہ ان کی قبر کو اللہ تو آسان، اللہ ان کے سوال کو اللہ ان کے عذاب کو اللہ تو آسان کرے، مولا کریم۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔